بہت اہم چیز، لا الہ الا اللہ کا لفظ جب کسی سلفی اسٹیج سے بولا جاتا ہے تو سننے والوں کے اذہان و قلوب تھوڑا سا اس طرف جانے لگتے ہیں کہ اب یہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت کی مار کہیں اور تو نہیں پڑ جائے گی، کہیں یہ بجلی کسی کے اوپر گرے گی تو نہیں۔ میرے بھائیوں، توحید ہے ہی ایسی چیز جس کے ساتھ کوئی سمجھوتا کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، اور جب کہا گیا، سہیل نام کے شخص نے کہا کہ نہیں، یہ لفظ رسول اللہ کاٹو، اگر میں آپ کو رسول اللہ مان ہی لوں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہ ساری شرطیں جو لکھائی گئی ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے محمد رسول اللہ کو وہ ساری شرطیں منظور ہیں، کہا لفظ رسول اللہ کاٹو، ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، اس کی جگہ پر لکھو کہ محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ آپ نے کہا حضرت علی سے کاٹ دو لفظ رسول اللہ، حضرت علی نے کہا نہیں، میں لفظ رسول اللہ نہیں کاٹ، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے حق کے ساتھ، تو ہم اس لفظ کو کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی ہمت اور سکت نہیں ہے کہ میں لفظ رسول اللہ کو کاٹ سکوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا پھر مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، اور جب بتایا گیا کہ یہ لفظ رسول اللہ ہے، آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے قلم زد کر دیا اور کاٹ دیا۔ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے، اپنی ذات کے ساتھ سمجھوتا کرنا تھا، کر لیا، لیکن ایک موقع پر جب یہی کافرین مکہ آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں اور 6 مہینے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، 6 مہینے آپ ہمارے معبودان باطلہ کے سامنے سر جھکا لیں اور 6 مہینے ہم آپ کے اصلی رب کے سامنے ماتھا جھکا لیتے ہیں، آؤ اس بات پر کمپرومائز کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور 2 ٹوک صاف صاف لفظوں میں ان کو کہہ دیا، لکم دینکم ولی دین، اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دین پر رہو، میں اپنے دین پر رہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ ہم اپنے ذات کے ساتھ سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہم عمرہ کرنے اور نہ کرنے پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، مکے میں اس مرتبہ جائیں کہ نہ جائیں اس پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، 3 دن رہے یا اس سے زیادہ آپ کی شرطوں پر سمجھوتا کر سکتے ہیں، ہتھیار لے کے آنا نہیں آنا ہم آپ کی بات مان سکتے ہیں، لیکن اس بات پر سمجھوتا نہیں ہوگا کہ 6 مہینے ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیں اور 6 مہینے آپ ہمارے معبود کی عبادت نہیں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین۔ لا الہ الا اللہ، بڑا بہت عظیم جملہ ہے، اگرچہ چھوٹا لگتا بولنے میں، لیکن بہت عظیم جملہ ہے۔ یہی وہ جملہ ہے جس کو صدق دل سے اگر کوئی آدمی پڑھ لے، صدقا للقلب، سچے دل سے، تو وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا، لیکن صدق دل سے، سچے دل سے، اس کے تقاضاؤں کو پورا کرتے ہوئے، تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، یہ نہیں کہ زبان سے کہہ دیا لا الہ اور اس کے بعد اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ ایسے تو روزانہ مہاتما گاندھی جی بھی کہا کرتے تھے، ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان، وہ بھی ادھر بھی اور ادھر بھی۔ میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لیا ہے تو آپ کو ایک طرف ہونا ہے، آپ کو دوسری طرف نہیں جانا ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو لا الہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، گویا کہ آپ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یعنی لا معبود الا اللہ، یعنی لا مسجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسجود نہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ کا مطلب کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کو سجدہ کیا جائے، کوئی ایسا نہیں کہ اللہ کے علاوہ جس سے مدد طلب کی جائے، ہے لا مطلوب الا اللہ، صرف مجھے اللہ ہی مطلوب ہے۔
لا موجود الا اللہ، اپنے علم کے اعتبار سے صرف اللہ ہی موجود ہے، وہی ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے، وہی ہماری دعائیں پوری کر سکتا ہے، وہی ہماری حاجت روائی اور مشکل کشائی کا مستحق ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، لا الہ الا اللہ کی اس معنی کو ہمیں اور آپ نے اس کو سمجھنا چاہیے۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ کہنا افضل شان ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو 70 سال اور 80 سال کے بوڑھے انسان کو، جو بالکل جہنم کے قریب تھا اپنے گناہوں اور شرک اور کفر کی بنیاد پر، لیکن مرنے سے پہلے اس نے اس کلمے کا اقرار کر لیا، اس دل سے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، وہ جنتی ہو گیا۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو کہ اگر وہ اس کلمے کو پڑھے بغیر مر جاتا تو جہنم میں جاتا، لیکن 70 سال کے یا 80 سال کے اس بوڑھے نے مرنے سے پہلے اس کلمے کا اقرار کر لیا اور صدق دل سے اس نے پڑھ لیا، وہی شخص جنتی ہو گئے۔ یہی کلمہ انسان کو جنتی بھی بنا دیتا ہے، اور اسی کلمے کا اقرار نہ کرنا انسان کو جہنمی بھی بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس موقع کو اٹھائیے، اس واقعے کو اٹھائیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے جب خیبر کا محاصرہ کیا تو اس وقت خیبر کو جب چاروں طرف سے گھیر لیا تو خیبر کا ایک چرواہا تھا جس کا نام اسود تھا، جو بکریوں کو چرایا کرتا تھا۔ اس نے دیکھا اور بکریوں کو چراتے ہوئے وہ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ خیمہ ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ تمہارے سردار کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ ہمارے سردار وہ خیمے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو یقین ہی نہیں آیا، کسی قوم کا سردار، کسی قوم کا باعزت شخص ایک معمولی خیمے میں نمودار ہوگا۔ یہ اسود ان کے پاس گیا، کیا دیکھتا ہے کہ کچی زمین پر محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اسود ان سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی دعوت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت بتائی کہ میری دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کیا جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا کہ اگر میں اس بات کا اقرار کر لیتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے سینے سے لگاؤں گا، تم ہمارے ایمانی بھائی ہو جاؤ گے۔ اس شخص نے سوچا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے ہمارے خیبر کا محاصرہ کر لیا ہے اور ہم نے اس کلمے کو پڑھ لیا تو ہم ان کے ایمانی بھائی ہو جائیں گے۔ میں بکریوں کا چرانے والا، ہمارے جسم سے بدبو بھی آ رہی ہے۔ محمد رسول اللہ نے اس کو اس انداز سے سمجھایا کہ وہ رہ نہیں پایا اور اسی وقت اس نے اس کلمے کا اقرار کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کر اسلام لے آیا۔ کہا اللہ کے نبی میں اسلام کو لے آیا، مجھے کوئی کام بتائیے کہ میں کیا کام کروں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلا کام یہ ہے تمہارا کہ یہ بکریاں جن کی ہیں ان بکریوں کو تم ان کے مالک کے پاس پہنچا دو، ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو، کیونکہ ہمارے یہاں اسلام قبول کرنے کے بعد حقوق العباد کا تعلق یہ ہے کہ آپ کسی کی چیز میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں۔ کام میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے ان بکریوں کو ان کے مالک کے حوالے کر دو۔ وہ گیا اور شہر کی آبادی کی طرف جاتا ہے اور ان بکریوں کو جہاں روزانہ چھوڑ دیتا تھا وہیں چھوڑ دیتا اور وہیں سے بکریاں اپنے اپنے گھر چلی جایا کرتی تھیں۔ اس نے اسی جگہ پر بکریاں چھوڑی، پھر وہ آیا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں نے بکریاں چھوڑ دی ہیں، ان کو ان کے مالکوں کے حوالے کر دیا ہے، اب مجھے بتائیے کہ اب میرا کام کیا ہے؟ آپ نے دیکھا اس وقت ابھی کوئی نماز کا وقت بھی نہیں ہے کہ میں اس کو نماز کے پڑھنے کے لیے بولوں، ابھی رمضان کا مہینہ بھی نہیں ہے کہ میں اس کو روزہ رکھنے کے لیے بولوں، ابھی کوئی حج کا سیزن بھی نہیں ہے کہ میں اس کو حج کرنے کے لیے بولوں، ابھی کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھی جہاد کر رہے ہیں، فلاں جنگ کے اندر موجود ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، تم بھی تلوار اٹھاؤ اور جہاد میں شامل ہو جاؤ۔
فرمایا کہ اگر میں جہاد میں شریک ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا اگر بچ کر آئے تو غازی، اور اگر قتل کر دیے گئے تو شہید، اور شہید ہونے پر تمہیں جنت ملے گی۔ وہ شخص تلوار اٹھاتا ہے اور میدان جنگ میں چلا جاتا ہے، لڑتا ہے اور اتنا لڑتا ہے کہ لڑتے لڑتے میدان جنگ میں خود شہید ہو جاتا ہے۔ ابھی کسی صحابی کو پتا بھی نہیں یہ قتل ہونے والا شخص کون ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ وہ سب کے سامنے تو اسلام لایا نہیں تھا، وہ تو خیمے میں گیا تھا اور محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا، وہ میدان جنگ میں شہید ہو گیا۔ صحابہ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ قتل ہونے والا شخص کون ہے، لیکن پتہ نہیں مل رہا ہے کون ہے۔ نبی اکرم کو پتا چلتا ہے کہ ایک اجنبی آدمی جس کو ہم جانتے نہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ آئیے اور دیکھیے، اللہ کے نبی نے اس کی نعش مبارک کو دیکھا، دیکھ کر فرمایا کہ میرے ساتھیوں چوکو نہیں، یہ اسود ہے، آج ہی اسلام لایا ہے، نماز کا وقت نہیں تھا اس لیے اس نے نماز ادا نہیں کی ہے، اس کو جہاد کے لیے میں نے بھیج دیا۔ یہ پہلا وہ شخص ہے جس نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، لیکن اس کلمے کی برکت سے اللہ نے اس کو جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ ایک بھی عبادت نہیں کی، ایک بھی نیکی نہیں کی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی اور یہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ میرے بھائیوں غور کرو، اس کلمے کو پڑھنے سے پہلے اگر وہ مر جاتا تو کہاں جاتا؟ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد میدان جہاد میں وہ شہید ہو گیا، وہ جنت کا مستحق۔ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی نہیں، ایک روزہ نہیں، ایک نماز نہیں، لیکن کلمے کو پڑھا اور وہ جنت کا مستحق ہو گیا۔ میرے بھائیوں، افضلھا قول لا الہ الا اللہ۔ ہم نے سمجھا نہیں ہے اس کلمے کی حقیقت کو، بس زیادہ سے زیادہ اتنا سمجھا ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کسی سنسان جگہ پہ چلے جاؤ، اللہ کی رٹ لگاؤ، ایک جگہ بیٹھ جاؤ اور قوم کے اوپر بوجھ بن جاؤ۔ لا الہ الا اللہ کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہی تو وہ کلمہ ہے۔ ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی اور یہ آدمی پڑھ لیا کلمہ اسود اور کہاں گیا؟ جنت کے اندر۔ اور دوسرے ناحیے سے دیکھیے، نبی اکرم کی خدمت کرنے والے، نبی اکرم کا ساتھ دینے والے، آخری وقت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے نبی کے چچا ابو طالب کو ذرا دیکھیے، بیمار ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، اور محمد رسول اللہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ چچا جان سب کے سامنے اقرار کر لو، سب کے سامنے اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، یہ نہیں کہہ رہے۔ اپنے چچا کے بستر پر بیٹھ کر صرف اتنا کہتے ہیں کہ چچا جان صرف میرے کان میں کہہ دیجیے۔ اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے، اے چچا جان میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، بقیہ معاملہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، میں اللہ رب العالمین سے آپ کی سفارش کرا دوں گا، میں اللہ رب العالمین سے آپ کی سفارش کراؤں گا، صرف میرے کان میں کہہ دیجئے۔ لیکن ابو طالب نے محمد رسول اللہ کے کان میں بھی یہ جملہ نہیں کہا۔ کیا کہا؟ بھتیجے آخری وقت مجھے شرم آتی ہے، اگر یہ کلمہ پڑھ لوں تو میرے مرنے کے بعد لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو بھتیجے کے چکر میں آ کر اس نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے۔ میں آخری وقت میں یہ تانے نہیں سننا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے یہ تانے دیے جائیں کہ جہنم کے ڈر سے اپنے بھتیجے کی بات مان کر بھتیجے کی راہ میں بہہ گیا۔ چچا میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آخری وقت میں میری روح بھی نکلے، میری جان بھی جائے تو میرے باپ دادا کے دھرم پر، میرے باپ دادا کے دین پر جائے۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، جہنمی۔ کہاں گئے؟ جہنم کے مستحق، جبکہ نبی کا سب سے زیادہ ساتھ دینے والے، نبی کو سب سے زیادہ چاہنے والے، نبی کی پرورش میں کوئی کمی نہ رکھنے والے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ کلمہ نہیں پڑھا تو کہاں گئے؟ جہنم میں۔ اسود نے ایک بھی وقت کی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی عبادت نہیں کری، کلمہ پڑھ لیا، کہاں چلا گئے؟
جنت میں۔ میرے بھائیوں، اس کلمے کی حقیقت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، افضل چیز ہے، ایمان کی افضل برانچ لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے نا، تو پھر اس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت رکھ دی جائے، وہ دولت کی قربانی دے دے گا، لیکن اس کلمے کی قربانی نہیں دے گا۔ دولت کے اخبار لگا دیے جائیں، ٹھکرا دے گا، لیکن اس کلمے کی قربانی نہیں دے گا، اور یقین نہیں آتا۔ تو عبداللہ ابن حذافہ کے اس واقعے کو پڑھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عبداللہ کو عیسائیوں کی بستی کی طرف بھیجا تھا کہ جاؤ تم ان سے جنگ لڑو، جہاد کرو۔ عبداللہ ابن حذافہ چند صحابیوں کو لے کر، چند ساتھیوں کو لے کر عیسائیوں کی اس بستی میں جاتے ہیں اور جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھی مغلوب ہو جاتے ہیں۔ عیسائی زیادہ بھی تھے اور ہتھیاروں سے لیس بھی تھے۔ ان عیسائیوں نے غلبہ پا لیا اور ان تمام ساتھیوں کو، عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کو اریسٹ کر لیا، گرفتار کر لیا۔ اب منظر دیکھیے، جب گرفتار کر کے عیسائی بادشاہ کے سامنے لائے گئے تو عیسائی بادشاہ نے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اچھا آپ لوگ ہیں؟ کہا جی۔ کیا چاہتے ہو؟ میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ میری ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا انکار کرو، اس کلمے سے رشتہ توڑو، تمہیں عیسائی بننا ہے۔ کہا ہاشا وکلا، ہرگز نہیں، یہ لا الہ الا اللہ کی دولت تو مجھے مل گئی ہے، میں اس کو کسی بھی قیمت پر میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے دوسری شرط رکھی عیسائی بادشاہ نے کہ میری دوسری شرط بھی ہے، پہلی شرط نہیں مانتے ہو کوئی بات نہیں، چلو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو پڑھ لو، کوئی بات نہیں، لیکن تم مجھے سجدہ کر لو۔ یعنی عیسائی بادشاہ نے کہا میرے سامنے سجدہ کر لو، میرے سامنے ماتھا ٹیک لو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر فرمایا ہاشا وکلا، ہرگز نہیں، میں اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکتا، میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ چاہتے تو یہ کہہ سکتے کہ چلو تعظیماً سجدہ کر لے رہے ہیں، عبادت والا سجدہ نہیں کر رہے ہیں، عزت سے کر لیتے ہیں۔ تعظیمی سجدہ تو ہمارے بہت سے احباب اس کو جائز بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو حق ہے۔ میرے بھائیوں، وہ چاہتے تو تعظیمی سجدے کی نیت سے عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیمی سجدہ کر سکتے تھے عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھی، لیکن نہیں، فرمایا کہ نہیں، ہمیں ایسی تعظیمی نہیں کرنا ہے، ہمیں صرف سجدہ کرنے کا حق صرف اللہ کے سامنے ہے، ہم تمہیں سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا تو پھر تیار رہو سخت سزا کے لیے۔ ایک کڑھاؤ لایا گیا، آگ جلائی گئی، آگ پر کڑھاؤ رکھا گیا، اس کڑھاؤ میں تیل ڈالا گیا، تیل جب ابلنے لگا، کھولنے لگا، تو اس بادشاہ نے، عیسائی بادشاہ نے اپنے یہاں جو جیل میں قید خانے میں بند تھے قیدی، ان میں سے ایک قیدی کو نکالا، اور ایک قیدی کو نکالنے کے بعد عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کے سامنے اس قیدی کو اس آگ کے کڑھاؤ میں ڈال دیا، کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا، اور جیسے ہی وہ قیدی اس کڑھاؤ کے اندر ڈالا گیا، چرمرا گیا، اس کی ہڈیاں جل گئیں، چرمرا کر رہ گیا، اس کی جوڑ الگ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وہ شخص فوراً جل گیا اور ایک حصہ اس کا الگ ہو گیا۔ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ان کے سامنے یہ سزا دی گئی۔ اس کے بعد کہا عبداللہ ابن حذافہ
اب بتاؤ تم کیا کہنا چاہتے ہو, مجھے سجدہ کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ اس سزا کو دیکھنے کے بعد عبداللہ ابن حذافہ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے اور فرماتے ہیں کہ اے عیسائی بادشاہ, تجھے شاید پتہ نہیں ہے, ان چھوٹی موٹی تکلیفوں کو میرے آنکھوں کے سامنے مجھے دکھا کر تو مجھے ڈرا رہا ہے, تو مجھے ڈرا رہا ہے. ارے میں تو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں, آئے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک کہ میرے جسم کے ایک ایک حصے کو شہادت نصیب نہ ہو. تو مجھے یہ سزا دکھا کر ڈرا رہا ہے. ارے میری تو دعا ہی ہوتی ہے ہر نماز کے بعد کہ اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو میری موت سے پہلے میرے جسم کے ایک ایک حصے کو شہادت عطا فرما. میرا ہاتھ کاٹا جائے, میری انگلیاں کاٹی جائیں, میرے جوڑ کاٹے جائیں, میرے جسم کا ایک ایک حصہ تیری راہ میں کاٹا جائے. اگر آج یہ سزا تو مجھے دینا ہی چاہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج میری دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا ہے, آج میری دعا کی قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے. وہ عیسائی بادشاہ بھی کہنے لگا کس مخلوق سے پالا پڑا سمجھ میں نہیں آتا ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے میں نے یہ سزا دی ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ سزا آج تم دے رہے ہو تو یہ تو میری دعا کی قبولیت کا وقت ہے, یعنی یہ تو چاہتا ہی ہے. عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں سے اس بادشاہ نے پھر کہا اچھا ٹھیک ہے, چلو ایک کام کر دو, میں چھوڑ دوں گا. کہا کام بتاؤ, شریعت کے دائرے میں ہوگا تو کروں گا, نہیں ہوگا تو انکار کر دوں گا. بادشاہ نے کہا اچھا ایک کام کرو, میں چھوڑ دوں گا, اور بہت چھوٹا سا کام ہے. کہا کیا؟ کہا تم اور تمہارے جتنے ساتھی ہیں اٹھیں اور میری پیشانی کا بوسہ لے لیں, میرے ماتھے کو چوم لیں, میرے سر کا بوسہ لے لیں, ہم چھوڑ دیں. عبداللہ ابن حذافہ نبی کی صحبت میں رہے ہیں, مسئلہ جانتے تھے. اب جان بچانا بھی فرض تھی, ضروری تھا. شریعت یہ کہتی ہے اگر کلمہ کفر زبان سے نکالنا پڑے تو نکال دینا, جان بچانے کے لیے, لیکن دل اس پر مطمئن نہ رہے. اگر کلمہ کفر ادا کرنا پڑے تو کر دینا, جان بچا لینا, لیکن شرک مت کرنا. اگر اللہ کا انکار کرایا جائے تو کر دینا, لیکن اگر اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنے کو کہا جائے تو مت کرنا. یہ جانتے تھے مسئلہ, اس لیے ابھی تک شہادت کی تمنا کر رہے تھے, لیکن اب اتنی آسانی مل گئی کہ اگر پیشانی چوم لو چھوڑ دوں گا. اگر اب بھی اکڑ جاتے کہ نہیں مجھے تیری پیشانی بھی نہیں چومنا ہے تو جان بوجھ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے, اور یہ بھی غلط ہوتا. اس لیے عبداللہ ابن حذافہ نے کہا ٹھیک ہے, یہ کام میں اور میرے ساتھی کرنے کو تیار ہے. لہذا اڑتے ہیں اور اس عیسائی بادشاہ کے سر کا بوسہ لیتے ہیں, اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں. جیسے ہی بوسہ لیا اس نے چھوڑ دیا, اور جتنے لوگوں نے بوسہ لیا ان سب کو ان کے ساتھ چھوڑ دیا. جب یہ لوگ وہاں سے چلے, ادھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ عیسائی بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے سر کا بوسہ لو تو ہم تمہیں چھوڑیں گے, اور ان سب نے بوسہ لیا. تو حضرت عمر بھی جانتے تھے کہ یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, اپنی جان بچانے کے لیے اتنا اگر کر دیا تو کوئی غلط نہیں کیا. مدینے کے بارڈر پہ کھڑے ہیں. جب عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھی مدینے میں تشریف لاتے ہیں تو جتنے بھی ساتھی حضرت عمر کے ساتھ تھے, حضرت عمر نے سب سے پہلے ان لوگوں کی پیشانی کا بوسہ لیا, اور عمر فاروق کے ساتھ جتنے لوگ تھے تمام کی تمام لوگوں نے عبداللہ ابن حذافہ اور ان کے ساتھیوں کی پیشانی کا بوسہ لیا. میرے پیارے ساتھیوں غور کرو, عبداللہ ابن حذافہ کے سامنے
کتنی چیزیں تھیں. کہا کلمہ چھوڑو، نہیں چھوڑوں گا. مجھے سجدہ کر لو، نہیں کروں گا. ان کی آنکھوں کے سامنے ایک آدمی کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. یہ سزا دیکھنے کے بعد بھی کہا ارے یہ تو میں ہر نماز میں تمنا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے موت نہ آئے جب تک کہ میرے ایک ایک جسم کے حصے کو شہادت نہ مل جائے. تو مجھے چھوٹی چھوٹی سزاؤں سے ڈراتے ہو. یعنی مومن وہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کی دولت جس کو مل جاتی ہے وہ ساری چیزیں ٹھکرا دیتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا پھر دامن نہیں چھوڑتا. میرے بھائیوں، ہم دیکھیں کہ ایمان کی یہ سب سے افضل شاخ ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب، اقرار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے دل جمعی کے ساتھ آپ نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے اور صرف ہمارا بھروسہ اللہ ہی کی ذات پر ہے، اللہ ہی کی ذات پر آپ کا اعتماد ہے. اس کلمے نے کی وجہ سے آپ کا توکل اور آپ کا بھروسہ اللہ کی ذات پر بڑھ جانا چاہیے. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم تھکے ہیں، کئی راتوں کے جاگے ہوئے ہیں، یہ گھنا جنگل ملا ہے، سائے دار درخت ہے، ان درختوں کے سائے میں ہمیں کچھ لیٹ جانے دیجئے، تھوڑا آرام کرنے کا موقع دے دیجئے. آپ نے کہا جاؤ تھوڑی دیر آرام کر لو. سارے صحابہ ایک ایک درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. اللہ کے رسول بھی ایک درخت کے سائے میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور اپنی تلوار ایک درخت کے اوپر لٹکا دی. غور کیجئے میرے بھائیوں، ایک اعرابی، ایک بدوی، ایک دیہاتی آیا اور اس نے نبی اکرم کی تلوار کو اتار کر جمپ لگائی اور نبی اکرم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پوزیشن بھی سنبھال لی، پوزیشن بھی سنبھال لی اور پوچھا من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. لفظ اللہ، یہ لا الہ الا اللہ میں جو لفظ اللہ آ رہا ہے میرے بھائی جو تصور کرو کہ ہمیں کیا درس دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے. اس نے پوزیشن لے لی. ذرا تصور کرو کہ ایک آدمی تلوار لیے کھڑا ہے، پوزیشن لیے کھڑا ہے، بس حملہ کرنے کی دیر ہے، اس کا نشانہ سج چکا ہے نبی اکرم کی طرف، تیش دلاتا ہے من یمنعک منی یا محمد، بتاؤ اے محمد تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اور اس موقع پر مسکراتے ہوئے جواب دینا اور یہ کہنا اللہ اللہ، مجھے وہ اللہ ہی بچائے گا. کون بچائے گا؟ اللہ. یہ درس دینا کہ لا الہ الا اللہ کی ذات وہ نہیں ہے کہ بس اللہ اللہ کہتے رہو. اگر اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اعتبار ہے، تو بھروسہ بھی اسی کی ذات پر ہو اور کامل بھروسہ ہو کہ تیری تلوار پوزیشن بھی تو لے چکا ہے. ایسی پوزیشن میں بھی اگر اللہ نہ چاہے تو تو بھی کچھ نہیں کر سکتا. کہا اللہ، کپ کپا گیا، تھرا گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. اس زمانے کا کافر بھی اللہ کے پاور کو جانتا تھا، اس زمانے کا کافر بھی اللہ کی طاقت کو سمجھتا تھا. بھلے ہی آج کے مسلمان اللہ رب العالمین کی طاقت کا مذاق اڑائیں، بھلے ہی آج کا مسلمان اللہ رب العالمین کے توکل اور بھروسے کا تبصر اڑائے، بھلے ہی آج کا مسلمان اللہ رب العالمین کو سپر پاور نہ سمجھے، لیکن اس زمانے کا کافر بھی اللہ کو اتنا سپر پاور جانتا تھا. وہ جانتا تھا کہ محمد رسول اللہ نے جو توکل کیا ہے وہ کسی معمولی ذات پر نہیں کیا ہے بلکہ اس ذات پر کیا ہے جو سب کچھ ہے. تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. محمد رسول اللہ نے وہ تلوار اٹھائی. اب اس سے سوال کیا اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا، اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اور اس نے کہا کوئی نہیں، آپ ہی کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں مجھے. میرے بھائیوں، غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ ہمیں کیا درس دیتا ہے. یہ کلمہ ہے ہی ایسا، آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے اسی کلمے، اسی لا الہ الا اللہ
اللہ کی عبادت سے ہمیں اور آپ کو سب کو جوڑتے رہے. اور